वो आती बहारों की एक सुहानी सुबह थी। हवाओं में हल्की सी खुनकी का एहसास नमूदार था। फूलों की खुशबू से फिजा मअत्तर थी। पहाड़ों की बर्फानी चोटियों पर सूरज की तमाज़त से चमकते सफ़ेद बर्फ के तोदे गोया ऐसे लग रहे थे जैसे चमकती चांदनी के बने हुए हों। लंदन में मौजूद होटल की इमारत कुछ ऐसी जगह वाक़या थी जहां हर कमरे की खिड़की से एक तरफ साहिल समंदर नज़र आता था तो दूसरी तरफ हद नज़र बुलंद व बाला बर्फानी चोटियां नज़र आती थी। उस सुबह सूरज की तमाज़िश शुरू होते ही होटल के कॉरिडोर, लॉबी, डाइनिंग रूम और किचन की रौनकें अरूज पर पहुंच गई थीं। होटल रिसेप्शनिस्ट पर मौजूद रीटा ने रजिस्टर पर लिखी हिदायत पढ़ी। नंबर 1 पर दर्ज था कि कमरा नंबर 22 में मौजूद शब्बीर साहब को सुबह 11 बजे इंटरकॉम करके जगाना था और ठीक 12 बजे बैरे के हाथों उनका ऑर्डर किया हुआ नाश्ता उनको पहुंचाना था। रीटा ने इंटरकॉम उठाया और नंबर डायल करने लगी। 1, 2, 3, 12, 15 बेल होती हैं मगर फ़ोन अटेंड ना किया गया। वक्फे वक्फे से कई बार की गई मगर जब उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं तो उसने होटल के मैनेजर को मुतला किया। मैनेजर की मौजूदगी में 2 बैरों ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर बेसूद। ऐसा लगता था कि अंदर कोई जी रूह मौजूद ही नहीं। शबीर साहब का मोबाइल फ़ोन भी बन जा रहा था। होटल रिकॉर्ड के मुताबिक वो कमरे में तन्हा ही थे। मजबूरन होटल मैनेजर को इजाफी चाबी की मदद से कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ गया। मैनेजर और स्टाफ अंदर का मंजर देखकर इंतहाई दहशत का शिकार हो गए। कमरे के वसत में मौजूद बेड पर शबीर साहब मुर्दा हालत में लेटे पड़े थे। उनका तमाम जिस्म नीला हो चुका था जबकि गर्दन पर सांप के डसे जाने के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। मैनेजर हक्का बक्का रह गया था। वो हैरान था कि होटल की 12वीं मंजिल पर साफ सुथरे कमरे में सांप किस तरह पहुंच गया। फौरन ही पुलिस पहुंच गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हो गई थी कि उनकी मौत किसी जहरीले नाग के काटने से वाक़या हुई थी। नाग इस कदर जहरीला था कि शब्बीर साहब का पूरा बदन नीला हो गया था और जहरीले नाग के काटने के बाद उन्हें दूसरा सांस लेना भी नसीब ना हो सका था। शब्बीर साहब अरसा 22 साल से लंदन में मुकीम थे। उनकी मैयत जब नवाब शाह सिंध में मुकीम उनके वालिदैन के घर लाई गई तो उनकी बीवी आमना ये कहते हुए सदमे से बेहोश हो गई कि मैं और अम्मा कुबरा से कहती थी कि ना गिरवाओ इस दीवार को, रुक जाओ 3 साल और, मगर वो ना मानी। ले ली ना नाग देवता ने मेरे शौहर की जान। खुद कुबरा पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। एक तरफ बेटी जान से गई और दूसरी तरफ भाई भी नाग देवता की दुश्मनी का शिकार हो गया था। क्या ये वही नाग था जो नागी शाह ने दफन किया था? 22 बरस एक तवील अरसा होता है। कुबरा आमना की नंद थी जो वीरान नज़रों से ताबूत से नज़र आते भाई के नीले चेहरे को तक रही थी, जबकि उनके जहन के पर्दे पर 22 साल पहले माजी के उन शब रोज़ की स्लाइड चल रही थी जब उनकी अपनी बेटी महविश 22 साला अल्हड़ दोशीज़ा थी और वो सब अपने दादा की बोसीदा कदीम हवेली में रहते थे जिसके एक हिस्से को मुनहदम करवाकर चंद माह कबल ही उन्होंने जदीद तर्ज पर घर तामीर करवाया था। और इस इन्हिदाम के दौरान नंद और भाविज के दोनों पोर्शंस के दरमियान मौजूद वो दीवार भी गिरा दी गई थी जिसकी जड़ में नागी शाह ने नाग देवता को दफन किया था।
क्या उनके भाई को डसने वाला नाग वही था जो 22 बरस से यहाँ मदफून था? महविश की खूबसूरती मिसाली थी। पूरे खानदान में उस जैसी कोई और लड़की ना थी। तीखी नाक, नाजुक बदन, नील झील जैसी गहरी आंखें, रंग ऐसा जैसे चमकती हुई चांदनी और सोने पर सुहागा के कमर से नीचे लटकते हुए स्याह गुनहरे बाल। एक शाम जो वो नहाकर सहन में बैठी बाल सुखा रही थी, दो वक्त मिल रहे थे। आमिना मुमानी ने आवाज लगाई, महविश अंदर आ जाओ बेटा। जब दो वक्त मिलते हैं तो तमाम रूहें, आसेब और बलाएं अपने ठिकानों पर वापस जा रही होती हैं। रास्ते में कोई खूबसूरत बशर नजर आ जाए तो उनका दिल उस पर आ जाता है, फिर वो कहीं का नहीं रहता। महविश अंदर आ गई। अंदर आते हुए फूफो ने देखा कि वो अजीब लड़खड़ाती हुई चाल चल रही थी। उसके गुनहरे स्याह बाल माथे से लटक कर पूरे चेहरे पर फैल रहे थे। अंदर आकर वो सो गई। सुबह जब वो बेदार हुई तो उसकी सुर्ख अंगारा होती हुई आंखें देखकर सभी परेशान हो गए थे। खुद महवश भी बेचैन सी थी। अगली शाम फिर वही झटपटे का वक्त था। महविश एक बार फिर बिस्तर पर बैठे बैठे मदहोश हो गई थी। उसके बाल खुले थे और आंखें स्याह अंगारों जैसी हो रही थीं। सर को दाएं बाएं घुमाते वो भरपूर मर्दाना आवाज में बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई कमरे में दाखिल ना हो। मैं 1 घंटे में यहाँ से चला जाऊंगा। आमिना मुमानी हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई और बोली, महविश, महविश, होश में आओ। उनका ये बोलना था कि उन्हें ऐसा लगा कि किसी बहुत बड़े मर्दाना हाथ ने उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा है। उंगलियों के निशान उनके चेहरे पर वाज़ेह थे। चेहरा ऐसे जलने लगा जैसे उनके रुखसार में आग लग रही हो। उसके बाद महविश की माँ ने जो कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो ना जाने किस तरह फिसल कर इस बुरी तरह गिरी कि सर फटते फटते बचा, मगर टखने की हड्डी तोड़वा बैठी। अब्बा मियाँ हिम्मत करके महविश के बेड तक जा पहुँचे और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, महविश बेटा, क्या हुआ? और वो जो हाथ जो उन्होंने उसके सर पर रखा था, ऐसा लगा कि किसी ने पकड़कर ऐसा मरोड़ा हो कि उनकी चीखें निकल गईं। कई हफ्ते तक वो अपने मजरूह बाजू को लेकर फिरते रहे। जब महविश नॉर्मल हुई तो उसे कुछ याद ना रहा कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर उसकी आंखें मुस्तकिल सुर्ख रहने लगी थीं और वो शदीद सर दर्द का शिकार रहने लगी थी। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो बोला कि ये शदीद जहनी सदमे से दो चार हैं। दवाएं दी गईं मगर बेसूद। हर शाम उसी तरह महविश को दौरे पड़ते और वो बदहाल हो जाती। ये बात यकीनी थी कि कोई आसेब है या कोई जिन जिसने महविश को अपने हिसार में ले लिया है। कई तरह के आमिलों, आलिमों और जिन भगाने के अलमबरदार मौलवियों ने महविश का इलाज करना चाहा, मगर उनमें से कोई अपना सर तुड़वा कर तो कोई टांग तुड़वा कर कमरे से निकलता। एक शाह जी के सामने के 4 दांत इस बुरी तरह से टूटे और वो ऐसा घायल हुए कि जिन निकालने का जुमला सामान कमरे में छोड़ छाड़ कर आइंदा के लिए पीरी फकीरी से तौबा करते हुए भागे। ये तमाम तो वो जाली लोग थे जो इन मासूम लोगों को दोनों हाथों से लूटते थे, जिनकी बच्चियां, बेटियां किसी दिमागी इमराज का शिकार होती थीं या उन पर मिर्गी या हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे। कुछ हालात का शिकार होकर बहू बेटियां जो डिप्रेशन में मुब्तला होकर सफाकियों और अय्याशियों का निशाना बन जाया करती थीं, मगर महविश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
کبرا بیوی نے ناگی شاہ کے بارے میں سنا جو جن نکالنے کے عمل کے ماہر تھے۔ انہیں بلایا گیا۔ ابھی وہ گھر میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ مہوش کے کمرے سے سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ناگی شاہ نے کبرا بیوی سے کہا کہ یہ بڑا خطرناک ناگ جن ہے جو بغیر کسی کے نام کے نہیں اترے گا۔ اپنے کسی رشتہ دار کا نام جلدی سے بتا جس کے نام پر میں اس جن کو اتاروں۔ کبرا بیوی نے، جو کہ مہوش کی حالت کی وجہ سے از حد پریشان تھی اور پھر انہیں یہ یقین بھی نہ تھا کہ یہ ناگی شاہ بھی مہوش پر سے جن کو اتار سکے گا یا نہیں، انہیں لگ رہا تھا کہ مہوش پر ناگ جن عاشق ہے، اور جبکہ انہوں نے ناگی شاہ کو ابھی تک یہ بات بھی نہیں بتائی تھی کہ مہوش کے کمرے، الماری، حتیٰ کہ بیڈ کی طرف سے انہیں بھی اکثر نادیدہ ناگوں کے پھنکارنے اور سانس لینے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ مہوش کے حسین گھنے اور کالے بالوں پر انہیں کئی بار چھوٹے باریک باریک سانپ لہراتے ہوئے دکھائی دیتے تھے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی۔ ناگی شاہ نے اپنے گلے میں ایک بل کھاتا ہوا سانپ لٹکایا ہوا تھا، جبکہ ایک سانپ کی گردن ان کے ہاتھ میں تھی جس کا دھڑ اس کے بازو پر لٹکا ہوا تھا۔ اے عورت، جلدی بتا، تیری لڑکی پر عاشق جن کس کے نام پر اتارا جائے؟ شبیر احمد عثمانی۔ کبرا بیوی نے جلدی سے اپنے بھائی کا نام لے لیا۔ آمنہ بیگم اپنی نند کے منہ سے اپنے خامند کا نام سن کر دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ناگی شاہ دھاڑے، جلدی سے 2 مٹی کی کوڑی ہانڈیاں منگواؤ اور 2 کلو دودھ بھی منگواؤ۔ سامان منگوایا گیا اور ناگی شاہ مہوش کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کھلے دروازے سے سب نے دیکھا کہ مہوش ناگی شاہ کے بین کی لے پر بالوں کو لہرا رہی تھی کہ کھڑکی سے ایک ناگ کمرے میں داخل ہوا اور مہوش کے گرد چکر لگاتا رہا۔ ناگی شاہ کی بین کی دھن تیز سے تیز ہوتی گئی، پھر وہ ناگ دودھ سے بھری کٹوری مٹی کی ہانڈی کے اندر منہ ڈال کر دودھ پینے لگا۔ دودھ کے ختم ہوتے ہی اس بڑی مٹی کی ہانڈی کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر ہانڈی سے باہر تھا۔ ناگی شاہ نے دوسری کوڑی مٹی کی ہانڈی سے اسے ڈھانپ دیا۔ اس دوران مہوش بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ناگی شاہ نے اس دوہری بند ہانڈی کو حویلی کی دونوں پورشن کے درمیان کی دیوار کی جڑیں کھود کر دفن کر دیا اور کہا، یہ خطرناک ناگ دیوتا تھا جو تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ہانڈی میں بند کر کے تمہارے بھائی شبیر احمد عثمانی کے نام پر اتار کر بند کر دیا ہے۔ اس ناگ دیوتا کی عمر 25 سال باقی ہے۔ 25 سال بعد یہ مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور اگر 25 سال سے پہلے یہ ہانڈی کسی نے نکال لی یا کسی وجہ سے خود نکل گئی تو ناگ دیوتا نکل کر شبیر احمد عثمانی کو ڈس لے گا اور وہ مر جائے گا۔ میں نے یہ ناگ دیوتا شبیر احمد عثمانی کے نام موت کے پروانے کے طور پر نکالا ہے۔ جب تک یہ مدفون ہے، شبیر احمد محفوظ ہے۔ ہانڈی سے نکلتے ہی وہ ناگ شبیر احمد عثمانی کے خون کی بو کو سونگھتا ہوا اس تک پہنچ جائے گا اور مار ڈالے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی کنارے چلا جائے۔ بہرحال اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی۔ مہوش جو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی، ماں کے چہرے پر پانی ڈالنے سے ہوش میں آ گئی تھی۔ کچھ دن کمزور رہی، پھر تندرست ہو گئی تھی۔ دن موتی بن بن کر وقت کے تھال میں گر رہے تھے۔ اس واقعہ کو 7 برس بیت گئے تھے۔ مہوش 27 برس کی ہو گئی تھی۔ رشتے تو بہت آئے مگر کہیں بات نہ بن سکی۔ خوبصورتی میں اعلیٰ مثال تو تھی ہی، مگر تمام آنے والے کے کانوں میں کہیں نہ کہیں سے آسیب والی بات پڑ جاتی تھی جسے سن کر وہ بھاگ جاتے تھے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ خاندان کی کسی شادی میں
عمر بن عبدالعزیز کی نظر جو مہوش پر پڑی تو دل دے بیٹھے۔ شہر سے دوست کی شادی میں گاؤں آئے ہوئے تھے۔ نواب شاہ کی دوشیزہ کی نیلی آنکھوں کے آثیر ہو گئے۔ رشتہ لگا، بات آگے بڑھی۔ مہوش کی ماں تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ گاؤں کے ماحول میں 27 سال کی لڑکی کا بوجھ 100 من کا ہو جاتا ہے۔ اوپر سے ماضی کا آسیب پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ عمر چونکہ آزاد خیال شہری ماحول میں پلا بڑا تھا، اس نے آسیب واسیب اور جنوں ناگوں کی کہانیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مہوش کو شریک سفر بنا لیا۔ سہاگ رات اپنی دلہن کے ہاتھوں کو تھام کر انگوٹھی پہناتے ہوئے ایسا لگا جیسے آس پاس بہت سارے ناگ سرسرا رہے ہوں۔ سر جھٹک کر اس نے اس احساس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ مہوش اتنی خوبصورت، نازک اور حسین تھی کہ عمر تو شوہر سے زیادہ اس کا عاشق ہی بن گیا تھا۔ شادی کے بعد وہ لوگ ہنی مون منانے مری نتھیا گلی بھورپن کے کوہساروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر بار جب وہ اپنی شریک حیات کے مس کو محسوس کرتا تو اسے ایسا لگتا کہ آس پاس بہت سارے ناگ پھنکار رہے ہوں، سرسرا رہے ہوں یا کنڈلی مار کر بیٹھے اسے گھور رہے ہوں، مگر آج تک کبھی اسے کسی سانپ نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے اس خیال سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا، جس سے محبت ہو جائے بلکہ عشق ہو جائے اور وہ بنا کسی مسئلے کے شریک سفر بھی بن جائے تو زندگی کا سفر حسین ہی نہیں حسین تر ہو جاتا ہے۔ شاہراہ زندگی پر ساتھ ساتھ چلتے 1 سال گزر گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عمر کی مہوش کے لیے دیوانگی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود اسے ایسا لگتا جیسے ابھی ان کا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے۔ کالے ریشمی سلکی گھنے اور لمبے بال جب لہرا کر مہوش کی کمر پر پھیلتے تو عمر کو ایسا لگتا جیسے کوئی ناگ کنڈلی مار کر بیٹھا ہے اور لہرا کر چل رہا ہے۔ مہوش کے ریشمی بالوں سے اٹھتی مدہوش کر دینے والی خوشبو عمر کو دیوانہ کر دیتی۔ جب وہ مہوش کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کا ہر بال ایک بل کھاتا باریک سانپ ہے جو بل کھا کر کمر سے نیچے لٹک رہا ہو۔ بالوں سے نکلتی خوشبو ایسی مسحور کن ہوتی جو مہوش کے حسن کو دوبالا اور 2 آتشا کر دیتی اور عمر اس کے سحر میں کھو سا جاتا۔ اس دن تو عمر سچ مچ دیوانہ ہی ہو گیا تھا جب ڈاکٹر نے اسے وہ خوشخبری سنائی جس کو سننے کے لیے ہر شادی شدہ جوڑا بے چین رہتا ہے، یعنی باپ کے عہدے پر فائز ہونے کی نوید۔ ہاتھوں کا چھالا تو اس نے مہوش کو پہلے ہی بنا رکھا تھا، اب تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے زمین پر قدم نہ رکھنے دے۔ ویسے اس حالت میں کئی لڑکیوں پر روپ بڑھ جاتا ہے تو کئی بالکل بے رونق نظر آتی ہیں۔ مہوش تو پہلے ہی خوبصورت اور حسین تھی، اب جو ممتا کا الوہی روپ چڑھا تو حسین 2 آتشا ہو گیا۔ نیلی جھیل جیسی گہری آنکھیں مزید حسین ہو گئیں اور عمر شوہر سے عاشق اور عاشق سے مجنوں بنتا چلا گیا۔ زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ سب لوگ 8 سال پرانے واقعے کو یکسر بھلا بیٹھے تھے۔ ایک رات پچھلے پہر مہوش بے چین ہوئی تو عمر اسے شہر کے بہترین ہسپتال لے گیا جہاں وہ ریگولر چیک اپ کروانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ سب کچھ نارمل تھا۔ نرسیں اسے لے کر آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئیں۔ عمر اکیلا باہر کھڑا رہ گیا۔ بس 30 منٹ لگے جب عمر کی دنیا الٹ گئی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ اچانک بی پی شوٹ کر گیا اور ہم نہ دنیا میں آنے والی نئی جان کو بچا سکے اور نہ ہی اس کی ماں کو۔ ویری سوری۔ عمر کے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ ابھی تو وہ مسکراتے ہوئے اندر گئی تھی۔ ایسا کیا ہوا؟
اس نے اپنا سر دیوار پر دے مارا۔ لہو اس کے ماتھوں سے ہوتا ہوا آنکھوں میں داخل ہو گیا۔ گرم گرم لہو چہرے پر ایسے بہہ رہا تھا جیسے لہراتے ہوئے سانپ ہوں۔ عمر ہوش و خرد سے ایسا بیگانہ ہوا کہ اسے آخر کار چند سالوں کے بعد پاگل خانے میں ایڈمٹ کرانا پڑا، جہاں وہ ہر وقت سانپ سانپ، ناگن اور انتقام جیسے الفاظ کہتا چلا جاتا تھا۔ وقت نے مرہم لگایا۔ کبرا بیگم نے بیٹے کی شادی کرنے کی ٹھانی۔ بھائی اور بھاوج آمنہ تو سالوں پہلے سمندر پار جا بسے تھے، گھر خالی ہی پڑا تھا۔ انہوں نے سوچا بیٹے کی شادی ہے، گھر کو مہدم کروایا جائے، نئے کمرے تعمیر کروائے جائیں۔ ان کی اماں نے لاکھ منع کیا، دیوار نہ گروائیں، یہاں ناگ مدفون ہے، مگر آمنہ کے بیٹے نے ایک بات نہ سنی۔ وقت کی گرد نے تمام گزرے حالات و واقعات کو دھند میں لپیٹ دیا تھا۔ 22 طویل سالوں میں سب بھول گئے تھے کہ دیوار کی جڑ میں مدفون ہانڈی میں کبرا کے بھائی کی موت کا پروانہ دفن ہے۔ ان کی بھاوج نے بھی منع کیا، مگر نند کے بیٹے کو اس فرسودہ اور افسانوی باتوں پر کوئی اعتبار نہ تھا۔ بیٹا 3 سال اور رک جاؤ، اماں نے بہت سمجھایا۔ اماں، آپ نہ جانے کون سے زمانے کی بات کر رہی ہیں، 22 برسوں میں تو وہ ناگ اور ہانڈی سب مٹی میں مل گئے ہوں گے، مر کھپ گئے ہوں گے۔ اماں بولی، نہ بیٹا، وہ ناگی بابا بہت پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ناگ دیوتا کو نکال تو دیا تھا، مگر مہوش کو موت سے نہ بچا سکے۔ مگر ان کی ضعیفانہ سوچ کی ایک نہ سنی گئی اور کہا، ماموں تو ایک عرصے سے لندن میں مقیم ہے، اور کیا وہ ناگ نواب شاہ کی دیوار سے نکل کر 7 سمندر پار لندن پہنچ جائے گا؟ ہنستے ہوئے اس نے ماں کو سمجھایا۔ کھدائی شروع ہو گئی، پرانی بوسیدہ عمارت کی جگہ نئی جدید عمارت وجود میں آ گئی۔ کچھ بھی نہ ہوا، اب تو ماموں بھانجے کی شادی میں شریک کرنے کے لیے آنے والے تھے کہ اطلاع آئی کہ وہ لندن کے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائے گئے ہیں۔ لگتا تھا کہ ان کو کسی ناگ نے ڈسا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی یہی کہتی تھی۔ کبرا بیگم تابوت میں موجود بھائی کا نیلا چہرہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں، کاش کہ وہ اپنے بیٹے کو منع کر دیتی۔ 3 سال اور رک جاؤ، مت ڈھاؤ دیوار کو، مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ کبرا بی بی کے دماغ میں کئی سوال جنم لے رہے تھے۔ کیا یہ وہی ناگ تھا جو دیوار کی جڑ میں 22 سال پہلے مدفون کیا گیا تھا؟ کیا یہ وہی ناگ تھا جو 22 سال پہلے ان کی بیٹی پر عاشق ہوا تھا؟ کیا کوئی مدفون سانپ 7 سمندر کا سفر طے کر کے لندن کے ہوٹل میں بھائی کو ڈس سکتا ہے؟ کیا واقعی یہ وہی ناگ تھا جسے ناگی شاہ نے 22 سال قبل اوڑی ہانڈیوں میں بند کیا تھا؟ کیا موت کا پروانہ ناگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے؟